اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حقیقت، اور دنیا میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ بلا تاخیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو 4 مزید شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، اپنی روح پھونکی جو کہ نور سے ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، باطنی اور حقیقی علم سے سرفراز فرمایا اور فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کے مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی اور انہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور آپ نے فوراً کہا، شکر الحمدللہ۔ تب فرشتوں کی جماعت نے کہا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو، جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ تمہاری ضرورت کی بات ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اللہ کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جذبات، احساسات، شعور، محبت جیسی دولت سے نوازا اور دنیا کے تمام اشیاء کے نام آپ کو سکھا دیے۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، تو انہیں علم نہ تھا، اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے سب بتا دیا۔ اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام کو معرفت الہی، اسرار الہی اور روحانیت سے نوازنا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو فضیلت اور فوقیت بخشی اور حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتے حیرت زدہ تھے کیونکہ وہ اللہ کو اب تک سجدہ کر رہے تھے اور یہ حکم بھی اللہ ہی کا تھا، اور وہ اس راز سے ناواقف تھے کہ آدم بھی اللہ کی تجلی بن کر ان کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ سجدہ بھی اللہ کو ہی تھا، لیکن بلا واسطہ آدم علیہ السلام تھا۔ یہ وہ سجدہ تھا جس نے کروڑوں فرشتوں کے سجدے مقبول بنا دیے اور ابلیس کے کروڑوں سجدے مردود کرا دیے۔ حکم خداوندی ملتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات یاد رہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلمات کا مادہ ہے، وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن تب جب کہ اسے خود کی پہچان حاصل ہو کہ میں کیوں ہوں اور کیا ہوں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے پیغمبر، اس بات کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا؟ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بے شک تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تم ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں ضرور معاف کر دوں گا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر بڑے شفیق مہربان کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارا گھر فی الحال یہی ہے، یہ تمہارا عارضی قیام ہے، مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میری جانب سے رسول تشریف لائیں تو ان کی اتباع کرنا۔ تم ایسا کرو گے نا تو تمہیں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی ملال، اور تم واپس اپنے حقیقی گھر کو حاصل کر لو گے۔ دوستو، اس ساری حقیقت کو جان کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو فرشتوں کا اس بات پر اصرار کہ یہ فساد کرے گا ہمیں وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بھوکے جانور کی طرح ہم ایک دوسرے کو کھانے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کا فرشتوں کو جواب کہ جو میرے بندے ہیں ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اس ابن آدم کے اندر ہی سارے راز ہیں، اس خاکی پتلے کو سجدے کا راز، کیونکہ محبت، ایثار، رحمت، کریمی جیسی صفات بھی یہاں سے ہی ملتی ہیں، اور دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا مقصد صرف اللہ کی شناخت ہے۔ ایک ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کب؟ جب موت کا فرشتہ ہمارے سر پر ہوگا اور حکم آ جائے گا کہ چھوڑ دو یہ عارضی گھر، چلو مستقل کی طرف۔ دوستو، آؤ اس حقیقی سفر میں ہمارے ہم سفر بن جاؤ، آؤ کہ اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور حق بات کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔